माशाअल्लाह बहुत कम वक्त में हज़रत मौलाना ने बहुत कीमती बातें आप हज़रात के सामने रखी। अल्लाह ताला मौलाना के इल्म में और इजाफ़ा फरमाए और हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज के जलसे के मुक़द्दस ख़ुसूसी हज़रत मौलाना मिनहाज आलम नदवी साहब थे और दूसरे मुक़द्दस ख़ुसूसी हज़रत मौलाना मोतीउर रहमान औफ साहब थे। आज के जलसे में हमें एक चीज़ की कमी महसूस हुई कि 2007 से लेकर के अब तक हम जहाँ भी रहे वहाँ पर जितने भी प्रोग्राम किए वो वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना असरार वारसी के मशवरे के अलावा हमने नहीं किया। और जितने भी प्रोग्राम आपके बड़ा गांव में हुए हैं हर प्रोग्राम में मौलाना असरार वारसी साहब की हज़रत मौलाना असरार वारसी साहब मौजूद होते थे और मशवरा देते थे और उन्हीं की निज़ामत में प्रोग्राम होता था। उनकी कमी हमें महसूस हुई तो हमने हज़रत मौलाना मिनहाज आलम नदवी साहब से कहा कि वालिद साहब नहीं है तो आप निज़ामत के फरीदे को आप अंजाम दें। मौलाना ने बहुत अच्छे अंदाज में निज़ामत फरमाई। अब हम बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मौलाना मिनहाज साहब को दावत देते हैं कि वो आएँ और हम सबको अपने बयानात से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी कलामिहिल मुबारक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, काफ़ी देर से ये सिलसिला जारी और सारी है। क़ारी साहब का हुक्म हुआ और इन्होंने अभी हमसे ये कहा कि चूँकि आप हैसियत मुकर्रिर के थे और निज़ामत तो हमने आपसे करवा लिया। हालांकि मैं माज़रत कर रहा था कि हमारे जो मुकर्रिर ख़ुसूसी हैं हज़रत मौलाना मोतीउर रहमान औफ नदवी साहब उनका तफसीली बयान हो जाए, मगर क़ारी साहब का इसरार हुआ। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला मुफीद और कारआमद कहलवा ले। आज का ये जलसा एक बच्चे ने हिफ्ज़ को मुकम्मल किया है, उसके ताल्लुक़ से रखा गया है, यानी उसने अपने सीने में पूरा कुरान महफूज कर लिया है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसका पढ़ना सवाब, जिसका देखना सवाब, जिसका सुनना सवाब, जिसका सुनाना सवाब, बावजू उसको हाथों में लेना सवाब। और ये एक वाहिद ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत अल्लाह जल्ले जलालहू अम्मा वालहू ने खुद ली है। साबिका कुतुब आसमानी उनकी हिफाजत की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लिहाजा नतीजा ये हुआ कि उन कुतुब समावी में तरमीम, तहरीफ, रद्द व बदल कर दिया गया। मगर ये एक ऐसी किताब है जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और इसका आगाज़ अल्लाह कर रहा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह।
نہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں، جس میں کوئی کجی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ القرآن کلام اللہ، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کو لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام و تسلیم ہے، اور نزول ہوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور آپ نے اس کو پڑھا ہے، اس کی تلاوت کی ہے۔ لہذا الف لام میم، علماء نے اس میں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ الف سے اللہ، لام سے جبرائیل اور میم سے محمد۔ اب آگے اللہ فرما رہا ہے ذالک الکتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ الف سے اللہ، یعنی اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں، لام سے جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام و تسلیم کے لانے میں کوئی شک نہیں، میم سے محمد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نزول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ذالک الکتاب، اور صحابہ کے لکھنے میں اور صحابہ کی کتابت میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کلام کیا ہے، پڑھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو لکھا کس نے ہے؟ صحابہ نے لکھا ہے، حضرات صحابہ نے اس کی کتابت کی ہے۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا ذالک القرآن، اللہ یہ کہہ دیتا ذالک کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، لا ریب فی، کہ اس میں کوئی شک نہیں، ذالک القرآن، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو ایک گنجائش نکل سکتی تھی کہ آج کے دور میں ایک خبیث وسیم رضوی جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ 26 آیات نکال دی جائے، ان کو خلفاء نے لکھا ہے، خلفاء نے شامل کیا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ہر دور میں قرآن پر حملہ کرنے والے، قرآن پر نکتہ چینی کرنے والے، اور قرآن کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اللہ نے کہہ دیا ہم ایسی ترتیب دیں گے کہ جس میں میرا بھی تذکرہ ہوگا، ہم ایسی ترتیب دیں گے جس میں جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، ہم ایسی ترتیب دیں گے جس میں میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا، اور ہم ایسی ترتیب دیں گے کہ نبی کے اصحاب کا تذکرہ ہوگا جنہوں نے اس قرآن کو لکھا ہے۔ لہذا وہ قرآن من و عن، ہو بہو آج سے 1450 سال پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، آج ہمارے درمیان میں من و عن، ہو بہو اسی طریقے سے موجود ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے حافظ انگنت، لامحدود، بے شمار، جن کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے، جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے، ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں اللہ نے اس قرآن کو لوگوں کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ آج اسی تکمیل قرآن کے تعلق سے یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ یہ جلسہ جو آج اس برآمدے میں ہو رہا ہے اور آپ حضرات تشریف فرما ہے، آپ نے عزائم بھی سنے کہ ہمارا یہ ادارہ ایک ایسا ادارہ بنے جہاں مسلم بچیوں کی تعلیم اور مسلم بچیوں کی تربیت اس طریقے سے ہو کہ اسلامی ماحول میں ہو، انہیں فزکس پڑھایا جائے، انہیں کیمسٹری پڑھایا جائے،
انہیں بیولوجی پڑھایا جائے، انہیں میتھ پڑھایا جائے، انہیں انگلش کی تعلیم دی جائے، مگر اسلامی سانچے میں، اسلامی ماحول میں آج جو باطل طاقتیں لگی ہوئی ہیں وہ یہ لگی ہوئی ہیں کہ تعلیم تو دے رہی ہیں مگر تعلیم کے ساتھ بے حیائی، تعلیم کے ساتھ بے پردگی، تعلیم کے ساتھ عریانیت، تعلیم کے ساتھ فحاشی۔ اسلام نے کسی سبجیکٹ کو پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے درمیان میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اساتذہ موجود ہیں، الحمدللہ وہ ہر شعبے زندہ ہیں، یہاں تک کہ سنسکرت کا بھی شعبہ زندہ ہے، انگریزی کا بھی شعبہ زندہ ہے، اور مختلف صوبوں میں جو زبانیں چل رہی جیسے بنگال کی ہے، منی پور آسام کی ہے، وہاں کے طلباء بھی اپنی اپنی زبانوں کو زندہ کیے ہوئے ہیں تاکہ اس زبان میں ملکہ حاصل کر کے ان کے درمیان میں جب محنت کریں تو ایک اچھی محنت ہو، ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل ہو، پاکیزہ کردار سامنے آوے۔ لہذا یہ ہمارے مدرسے کے اراکین کے عزام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اراکین مدرسہ کو حوصلہ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ میں چونکہ وقت نہیں ہے کہ کوئی تفصیلی گفتگو کروں، چونکہ قاری صاحب کا حکم ہوا تو چند جملے میں نے آپ کے سامنے اور چند باتیں پیش کر دیں، چونکہ ہمارے درمیان میں ایک بہت معتبر اور معروف اور مشہور شخصیت حضرت مولانا مطیع الرحمان آف ندوی صاحب مدد اللہ العالی کی ہے۔ میں بتا دوں حضرت مولانا مطیع الرحمان آف ندوی کا تعلق قصبہ پیتے پور ضلع سیتاپور سے ہے، آپ کا وہ وطن ہے۔ ہمارے جو پرانے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے آپ کے والد محترم کو، حضرت مولانا محمد عوف ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے زندہ ولی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے دور اندیش تھے۔ ان کا تعلق تو ضلع سیتاپور سے تھا، مگر ان کی محنت کا آپ اگر جائزہ لیں تو بارہ بنکی ضلع میں زیادہ ان کی محنت ہوئی ہے۔ آپ کے قصبہ رام نگر میں حضرت مولانا کا قیام کردہ مدرسہ آج بھی چل رہا ہے۔ مٹھیاری میں آج سے 30 سال پہلے مدرسہ تحفیظ القرآن، جس میں ہمارے والد محترم بھی تھی حضرت مولانا آف ندوی صاحب تھے، اور مولانا اسحاق صاحب جو حضرت مولانا سلمان صاحب کے چھوٹے بھائی، یہ حضرات تھے، اس مدرسے کی بنیاد رکھی۔ متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیا گیا کہ یہ مدرسہ تحفیظ القرآن حضرت مولانا آف صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سرپرستی میں چلے۔ چنانچہ حضرت مولانا کی سرپرستی میں مدرسہ چلا رہا اور اللہ کا شکر ہے آج کامیاب ہے۔ ہر طرف حضرت مولانا کی محنت تھی، مگر آخر میں حضرت مولانا کو ایک غم ستائے ہوئے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف تو ہم سے محنت لے رہا ہے، مگر قصبے چراغ تلے اندھیرا، یہاں پر محنت نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا قصبے کے جو بااثر لوگ ذمہ داران تھے ان سے مشورہ کیا اور قصبے کے اندر مدرسہ تعلیم القرآن کا قیام کیا اور وہ عمل میں آیا۔ اللہ کا شکر ہے آج وہ مدرسہ ترقی کر رہا ہے اور دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ملحق ہے اور عالیہ اولیٰ تک وہاں تعلیم ہے، شعبہ حفظ بھی ہے، شعبہ قرأت بھی ہے، اور ماہرین اساتذہ کے ذریعے سے تعلیم ہو رہی ہے۔ اب اس مدرسے کو ہمارے حضرت مولانا مطیع الرحمان آف ندوی صاحب دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی میں جب میں چھوٹا تھا اور دیوا میں پڑھتا تھا تو والد محترم کے پاس ندوے سے ایک رسالہ آتا تھا، بانگِ ہیرا۔ اس رسالے میں مضامین حضرت مولانا مطیع الرحمان آف ندوی کے شائع ہوتے تھے، اور ندوے کا جتنا کام تھا کمپوزنگ کا وہ حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب کرتے تھے، اور کئی
किताबें भी आपने तसनीफ फरमाई हैं। एक किताब अपने वालिद मोहतरम पर भी लिखी है, उनकी सवाने हयात, और बहुत ही अच्छी किताब लिखी है। उलमा और शोरा और अदबा के दरमियान में वो किताब भी बहुत मकबूल भी है। आप उस्ताद हैं दारुल नज़रुल उलमा के, मगर आपकी मेहनत ज़िला बाराबंकी, ज़िला सीतापुर और फतेहपुर के अतराफ में और मुख्तलिफ जगह पर उसी तरीके से अंजाम दे रहे हैं जिस तरीके से आपके वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना औफ नदवी साहब दिया करते थे। आपके ज़रिए से बहुत सी मसाजिद गांव-गांव में बन गई हैं, जद्दोजहद और आपकी कोशिश और काविश है। और यहाँ भी कई मरतबा हज़रत मौलाना की तशरीफ़ आवरी भी, जब भी आए तो कारी मोइन साहब ने फ़ोन किया, बदकिस्मती से मैं आ नहीं सका, दावत की कि मौलाना मोतीउर रहमान साहब और नदवी तशरीफ़ लाए हुए। और मैं बता दूँ, ये दारुल उलूम सिद्दीक़िया जो दारुल नज़रुल उलमा से मुल्हिक हो गया है, वहाँ से इल्हाक शुदा है, इसमें पूरी मेहनत हमारे हज़रत मौलाना मोतीउर रहमान और नदवी साहब की है कि उन्होंने इसको दारुल नज़रुल उलमा से इल्हाक करा दिया। मुस्तक़बिल में यह कारी साहब अभी आपके यहाँ शोबे हिफ्ज़ है, आपके दर्जात बढ़ेंगे, आलिमियत के दर्जे कायम होंगे, फिर आप कहाँ भेजेंगे? आलिया उला तक तालीम हो गई, आलिया सानिया तक तालीम हो गए, तो उसके बाद आप तकमीले के लिए कहाँ भेजेंगे? लिहाजा उसके लिए आप दारुल नज़रुल उलमा से इसको मुल्हिक करा दें। चुनांचे मुल्हिक कराना कोई आसान काम नहीं है, मुल्हिक कराना कोई आसान काम नहीं है। न जाने सैकड़ों एप्लीकेशन दफ्तर में पड़ी रहती हैं और मुल्हिक नहीं हो रहे हैं, मगर हज़रत मौलाना मोतीउर रहमान साहब ने कोशिश किया और कारी साहब को नज़रुल उलमा में बुलवाया और इसको इल्हाक करा दिया है। लिहाजा अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना मोतीउर रहमान और नदवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और मुफीद मशवरों से और अपने मुआज़े हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। हज़रत मौलाना मोतीउर रहमान और नदवी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्रि फ़ाइलिही, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर जलवा अफरोज़ इस इदारे के सरपरस्त मोहतरम जनाब फ़ुआद फ़ज़लुर रहमान क़िदवाई साहब, जनाब मिसबाहुर रहमान क़िदवाई साहब, इस इदारे के सदर और इसके मोहतमीम और दीगर ज़िम्मेदारान, असातिज़े किराम, तलबाए अज़ीज़ और मेहमानान गिरामी, मेरा कोई तकरीर का इरादा नहीं है। ये इदारा जो कभी एक छोटे से मकान के अंदर मस्जिद से मुत्तसिल हुआ करता था, एक छोटा सा इदारा था और जिसके बारे में ये तसव्वुर करना मुश्किल था ये कोई बहुत बड़ा इदारा और कोई बहुत बड़ा मरकज़ बनकर सामने आएगा। लेकिन इस इदारे के ज़िम्मेदारान, इस इदारे के असातिज़ा और इस इदारे के सरपरस्तों का जो ख़याल था, जो ख्वाब था, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बड़े इदारे की शक्ल में हमारे सामने है। और जैसा कि ये बात सामने आ चुकी है कि अज़ाइम बहुत आगे तक हैं और इस इदारे को एक यूनिवर्सिटी की शक्ल देने, एक कॉलेज की शक्ल देने का इरादा है। तो यही छोटे छोटे इदारे जो 2 तालिब इल्मों से शुरू हुए, 4 तलबा से शुरू हुए, एक छोटी सी जगह से शुरू हुए, उनमें कोई दारुल उलूम देवबंद बना, कोई दारुल उलूम नज़रुल उलमा बना, किसी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चंद तलबा जो वहाँ से निकले और उन्होंने कुछ दिनों तक इधर उधर अपनी तालीम हासिल की, कुछ ख़ास हालात थे और उसने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की शक्ल इख्तियार की। तो कोई भी इदारा ऐसा नहीं होता है कि पहले दिन से उसकी बहुत बड़ी इमारत हो
اس کا بہت بڑا گیٹ ہو، اس کا بہت بڑا میدان ہو. یہی چھوٹے چھوٹے ادارے جب اس کے بانیوں، اس کے سرپرستوں، اس کے ذمہ داروں کے عزائم بلند ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دیتا ہے اور وہ جامعات کی شکل اختیار کرتے ہیں اور یونیورسٹیوں کی شکل اختیار کرتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس ادارے کے جو ذمہ داران ہیں، جو اس کے سرپرست ہیں، ان کے عزائم بہت بلند ہیں. اور آپ وہ لوگ جو اس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے ان کے بچے یہاں پڑھتے ہوں، چاہے وہ کسی طرح کا اس میں تعاون کرتے ہوں، چاہے وہ اس کے جلسے میں شریک ہو گئے، چاہے انہوں نے کسی طرح کی کوئی رہنمائی کر دی، سب کا برابر کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ادارے سے ہمارا تعلق وہ کسی تعاون کی شکل میں ہو، چاہے ہم اپنے بچے کو بھیج دیں، چاہے ہم یہاں کوئی مالی تعاون کر دیں، چاہے ہم کوئی مفید مشورہ دے دیں، چاہے ہم آ کر کے کچھ اپنے وقت کو یہاں صرف کر دیں، یہ ادارے کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور اس سے اس کے ذمہ داروں کا حوصلہ بڑھتا ہے. تو اس لیے میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے خیر کی طرف رہنمائی بھی کر دی اور اس کا راستہ بھی کسی کو بتا دیا تو اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جو اس کام کے، اس خیر کے کرنے والے کو ملے گا. اس ادارے کے قائم کرنے والے، اس ادارے کو آگے بڑھانے والے، اس ادارے کو ترقی دینے والے کو اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب دے گا، اس میں کسی طرح کا تعاون کرنے والے کو بھی وہی اجر و ثواب ملے گا. آج بچوں نے پروگرام پیش کیا، بڑی خوشی ہوئی. یہ جو مدارس ہوتے ہیں، جو ادارے ہوتے ہیں، یہ محض تعلیم کے ادارے نہیں ہیں. یہ باتیں آ چکی ہیں کہ صرف تعلیم کے ادارے نہیں ہیں کہ وہ چند الفاظ کو پڑھ لیں، چند کتابوں کو پڑھ لیں، چند جملوں کو پڑھ لیں، کوئی ریسرچ کر لیں، کوئی تحقیق کر لیں. یہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تربیت گاہ ہیں. یہاں پوری تربیت ہوتی ہے، پورا اسلامی نظام صبح و شام کا ہوتا ہے اور اس کے مطابق کام ہوتا ہے. تو ایک انسان کے لیے تربیت بھی ضروری ہے اور تعلیم بھی ضروری ہے. لیکن اگر تعلیم تربیت کے بغیر ہوتی ہے تو وہ تعلیم ناقص ہوتی ہے اور ادھوری ہوتی ہے. جیسا کہ دارالعلوم ندولمہ کے استاد مولانا محمد خالد باندوی صاحب نے بتایا آپ کے سامنے کہ ملک کے اندر بہت سے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لیکن ان کی تعلیم میں نقص ہے، ان کی تربیت میں نقص ہے اور وہ انسانیت کے معیار پر کھرے نہیں اتر رہے ہیں. بلکہ اگر کہا جائے کہ وہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی لازم ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اس ادارے کے ذمہ دار قاری معین احمد صاحب ندوی اس کی طرف خاص توجہ کرتے ہیں اور تربیت کے پہلو پر ان کی نگاہ ہے. آج اس پروگرام میں شریک ہو کر کے بہت خوشی ہوئی. یہاں قرب و جوار کے حضرات، آپ حضرات تمام لوگ تشریف لائے. ماسٹر انتظار صاحب سے مل کر کے بہت خوشی ہوئی اور دوسرے علماء اور اس وقت اس پروگرام کے ناظم مولانا منہاج عالم ندوی صاحب ملے. تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کے ذمہ داروں کے حوصلوں کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کی ترقی کے لیے اور اس کی ترویج کے لیے غیب سے سامان فرمائے اور ہم سب کے یہاں شامل ہونے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.